اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ ہمیشہ انصاف کرو، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کا ایک جیسا کفن اور قبر دیکھی۔ رشوت انصاف کو، توبہ گناہ کو، غیبت اعمال کو، نیکی بدی کو، غصہ عقل کو اور صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے۔ اپنی مجلس میں لوگوں کو مساوی درجہ دو تاکہ کمزور آدمی تمہارے انصاف سے نا امید نہ ہو جائے اور عہدوں والے اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقی سب کا جرم خاموش رہنا تھا۔ ریاست چاہے ساری زمین میں پھیل جائے، اگر اس میں انصاف نہ ہو تو یہ ریاست شعلوں میں جل جائے گی۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ انصاف کرنے والے ہمیشہ سکون کی دولت سے مالا مال رہتے ہیں، اور ناانصافی کرنے والوں کو مخمل کے بستروں پر بھی نیند نہیں آتی۔ انصاف اور سچائی اللہ تعالی کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ ظلم کتنی ہی بلندی پر ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔